السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سڈ ناولس پوائنٹ۔ پیا ملن کی آس 11ویں قسط۔ ہیلو، سلام بیٹا، کیسی ہو؟ عالم صاحب نے زویا کو کال کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں تایا ابو، آپ سنائیں کیسے ہیں سب؟ مجھے بہت یاد آ رہی ہے سب کی، زویا اداس ہوتی بولی۔ بیٹا، ہمیں بھی بہت یاد آ رہی ہے تمہاری۔ لو بھائی بات کرو اپنی ماں سے۔ عالم صاحب نے سفینہ کو فون دیا۔ کیسی ہو میری بچی؟ ماں سے بات کرنے کے بعد زویا نے ایمان اور دعا سے بھی ڈھیروں باتیں کی۔ زویا نے آج موبائل آن کیا تھا۔ عالم صاحب نے اسے پاکستان میں ہی آسٹریلیا کی سم لے کر دی تھی کہ وہ وہاں جا کر یوز کر سکے، لیکن اس نے فوراً موبائل آن نہیں کیا تھا کیونکہ کل روحان کی باتوں سے وہ ٹوٹ گئی تھی، ہمت ہی نہیں ہوئی گھر بات کرنے کی۔ زویا نے ایمان اور دعا کے ساتھ نمبر شیئر کیا اور پھر باتوں کا نہ رکنے والا سلسلہ چل نکلا تھا۔ بھائی صاحب، عالم صاحب رات کے کھانے کے بعد اسٹڈی میں بیٹھے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے جب سفینہ ان کے پاس آئیں۔ عالم صاحب نے کتاب بند کی اور اینک اتار کر میز پر رکھی اور سفینہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں بولو سفینہ، کیا بات ہے؟ بھائی صاحب، ایمان کا گریجویشن مکمل ہونے والا ہے تو میں اس کی شادی کا سوچ رہی ہوں۔ زویا کے مستقبل کا تو معلوم نہیں، مگر میں جلد از جلد ایمان کا گھر بسا دینا چاہتی ہوں۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر زویا کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ نہیں بھائی، ایسا مت کہیں، جو اس کی قسمت میں ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اب ایمان کا فیصلہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ سفینہ اپنی بات کہہ کر چپ ہوئیں۔ بیٹیاں کب بڑی ہو جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ خیر ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، میرے جاننے والوں میں ہیں کچھ اچھے لوگ، میں کچھ دنوں میں اچھا سا رشتہ دیکھ کر بتاؤں گا، عالم صاحب نے کہا۔ بھائی صاحب، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ اب ایمان بھی جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ سفینہ نے اپنی بیٹی کے لیے دل سے دعا کی تھی۔ آمین، عالم صاحب نے بھی دل سے کہا تھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، دونوں کا پھر سے سامنا بہت ہی کم ہوا تھا۔ روحان صبح کا جاتا رات گئے ہی گھر لوٹتا تھا۔ آج بھی رات کو وہ 11 بجے گھر آیا۔ فریش ہو کر ہمیشہ کی طرح وہ کچن میں کافی بنانے کے لیے آیا، تبھی اس کا سامنا زویا سے ہوا۔ بلیک کلر کی فراک پہنے، ہاف آستینوں سے نظر آتے گورے بازو، آدھے بالوں کو کیچر میں قید کیے، باقی کمر پر کھلے چھوڑے تھے۔ بنا دوپٹے کے وہ اپنے دھیان میں کھڑی کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ روحان کی آمد کا اسے اندازہ نہ ہوا۔ روحان پاکٹ میں ہاتھ ڈالے بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ خود پر نظر کی تپش محسوس ہوئی تو پیچھے منہ موڑ کر دیکھا تو روحان نے اسے دیکھ کر آنکھیں چھوٹی کیں۔ اس نے فوراً سے چولہا بند کیا تھا۔ روحان قدم بڑھا کر اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا۔ بنا لو چائے، میں نے منع تو نہیں کیا؟ وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ جی بن گئی بس، اور چائے کپ میں ڈالنے لگی تھی۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ اس کے یوں پیچھے کھڑے ہونے سے وہ گھبرا گئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے چائے کپ میں ڈالی اور سائڈ سے نکل گئی، جبکہ وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا۔ اسے زج کرنے کے لیے اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے لیے کافی بنانے لگا۔ زارون آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ جب انٹرکام بجا تو اس نے اٹھایا۔ یس سر، کوئی مس علینا آئی ہیں؟ علینا؟ زارون نے ماتھا مسلا تھا۔ اوکے بھیجو۔ تھوڑی دیر بعد علینا آفس میں انٹر ہوئی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ زارون نے سلام کر کے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ وعلیکم السلام، وہ بھی بنا شرمندہ ہوئے ہنستی ہوئی بولی۔ یہ کیا ہے علینا، تم آفس کیوں آئی ہو؟ زارون اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور آگے آ کر بولا تو علینا اس کے گلے لگ گئی۔ سر اس کے سینے پر رکھا اور دونوں ہاتھ اس کے کمر کے پیچھے باندھ دیے۔ علینا، زارون نے دونوں بازو سے پکڑ کر اسے دور ہٹایا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ زارون نے اس کے حلیے کو ناگواری سے دیکھا تھا۔ اس کی اتنی تیاری جیسے رائیگاں گئی تھی۔ ٹائٹ پینٹ پر چھوٹی سی بغیر آستینوں والی شرٹ، کھلے بال۔ زارون، میں تمہاری منگیتر ہوں، تم سے ملنے آ سکتی ہوں؟ علینا کو اپنی توہین محسوس ہوئی تھی۔ ہاں تو تم ایسے بیہیو کرو گی؟ زارون خود کو کنٹرول کرتے ہوئے اور اپنا لہجہ نارمل رکھتا بولا۔ ہاں تو کیسے بیہیو کروں پھر؟ تم تو مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے، اس ایمان کے آگے پیچھے گھوم سکتے ہو بس۔ علینا کو مال والی بات بھولی نہیں تھی، اس لیے وہ اسے جتا رہی تھی۔
تم میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ وہ بس سوچ سکا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کا نام سنتے ہی سوچ میں پڑ گئے؟ وہ طنز کرتی ہوئی بولی تھی۔ بھائی یہ تم عورتوں کی آپس کی بات ہے، مجھے ان سب میں مت گھسیٹو۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ یہ عورت کس کو بولا؟ وہ اس کے سامنے آتی بولی تھی۔ میرے سامنے کوئی اور عورت تو ہے نہیں۔ وہ ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈال کر بولا۔ وہ ہوگی عورت، میں تو نہیں۔ وہ ادب سے بال جھٹکتی بولی تھی۔ اچھا الینا اب جاؤ، مجھے کام ہے۔ زارون بغیر لحاظ کیے سے جانے کا بول رہا تھا۔ زارون، میں تمہارے ساتھ لنچ کرنے کے لیے آئی ہوں اور تم مجھے جانے کا بول رہے ہو؟ وہ صدمے سے بولی۔ ہاں بول رہا ہوں، اگر تمہارا حلیہ ساتھ جانے کے قابل ہوتا تو ضرور چلتا۔ زارون اس کے ڈریس پر تنقید کرتا بولا تھا۔ کیا ہوا ہے میرے حلیے کو؟ یہ فیشن ہے، تھوڑا براڈ مائنڈڈ ہو کر سوچو۔ تمہارے آفس میں بھی ایسے حلیے والی گھوم رہی ہیں۔ اسے زارون کا اس کے لباس پر تنقید کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ ہاں ہیں، مگر وہ میرے گھر سے تعلق نہیں رکھتی، وہ دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ تم ابھی سے ہی میرے ڈریس پر انگلیاں اٹھا رہے ہو؟ جو مجھے پسند ہے وہی میں پہنوں گی۔ الینا خود سے بڑبڑاتی پیر پٹکتی چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی زارون نے سر پکڑ لیا تھا۔ اف، میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ ماما، مجھے زارون سے شادی نہیں کرنی۔ الینا جو زارون کے آفس سے مایوس لوٹی تھی، اپنی بے عزتی اسے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی، اس لیے اپنی ماں کے پاس آئی۔ مگر کیوں؟ شینا نے بیٹی کو حیرت سے دیکھا تھا۔ ماما، زارون مجھے ذرا بھی امپورٹنس نہیں دیتا، ہر وقت اپنی اکڑ دکھاتا رہتا ہے۔ بس اتنی سی بات پر تم رشتہ توڑنے چلی ہو؟ ماما یہ اتنی سی بات ہے، اسے میرے کپڑے نہیں پسند اور اتنی سی بات پر اس نے میرے ساتھ باہر جانے سے انکار کر دیا۔ الینا نے غصے سے کہا۔ ہاں تو کیوں جاتی ہو ایسے حلیے میں اس کے سامنے؟ شینا نے اپنی بیٹی کو ہی ڈانٹا تھا۔ ماما، جب آپ کو اور بابا کو اعتراض نہیں میری ڈریسنگ پر تو پھر وہ کون ہوتا ہے؟ الینا غصے سے بولی تھی۔ الینا اب تم اتنی سی بات پر تمہاری مان کر رشتہ توڑ دیں؟ ایسا رشتہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا تمہیں۔ تمہاری ساری دوستوں نے منگنی پر کتنی تعریف کی تھی زارون کی، شینا نے اسے سمجھایا۔ لیکن ماما اسے میری ڈریسنگ اچھی نہیں لگتی، وہ منہ بسوڑتی بولی۔ الینا بیٹا بس شادی تک برداشت کر لو، اس کے بعد تم زارون کو اپنی مٹھی میں کر لینا، پھر جو چاہے مرضی کرنا، شینا اسے پیار سے بہلاتے ہوئے بولی تھی۔ اور وہ ایمان، اس کے بھی تو آگے پیچھے پھرتا ہے وہ۔ ایک نئی فکر لاحق ہوئی تھی۔ بیٹا اس کی فکر نہ کرو، تمہاری خالہ سے بات کرتی ہوں، اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ الینا اب کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ سسٹر زویا، گروسری کے لیے آپ بھی میرے ساتھ چلیں، جینی زویا سے بولی۔ گھر کی چیزیں ختم ہو گئی تھیں جو زویا نے اسے لانے کا کہا تھا۔ جینی میں نہیں جا سکتی، زویا نے منع کر دیا تھا۔ کیوں؟ آپ یہاں کس لیے آئی ہو جب گھومتی پھرتی ہی نہیں ہو؟ جینی نے پوچھا۔ وہ روحان، زویا بولتی رکی تھی۔ کیا روحان سر؟ وہ روحان سے پوچھے بغیر میں نہیں جا سکتی، زویا اپنی پریشانی بتاتی ہوئی بولی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ آپ کزن ہی تو ہیں اس کی، کوئی بیوی تو نہیں؟ جینی بغیر سوچے سمجھے بولی۔ نہیں، میرا مطلب ہے میں روحان کے ساتھ ہی گھوموں گی۔ انہوں نے کہا تھا مجھ سے کہ جب وہ فری ہو جائیں گے تب گھومیں گے، زویا نے اپنی طرف سے بات بنائی تھی۔ نہ ہی سر کے پاس ٹائم ہوگا اور نہ ہی آپ گھومیں گی۔ چلیں جلدی سے تیار ہو جائیں، میں ویٹ کر رہی ہوں، ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک، زویا اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے جانے کے لیے حامی بھر لی۔ زویا اور جینی کی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ اف، آ گئی۔ ماریا کو دیکھتے ہی زرین کو کوفت ہوئی تھی۔ ماریا سیدھا روحان کے آفس میں گھسی تھی۔ روحان آنکھیں بند کیے کرسی کے ساتھ پیچھے کو سر ٹکا کر بیٹھا تھا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب ماریا آفس میں انٹر ہوئی تو اس نے آنکھیں کھولیں اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم؟ روحان بولا۔ ہاں میں۔ کہاں غائب ہو گئے ہو تم؟ ماریا نے شکوہ کیا۔ کہاں ہونا ہے میں نے یار، یہی ہوں تمہارے سامنے آفس میں۔ تب ہی وکی بھی آفس میں آیا تھا۔ ماریا نے اپنی بات جاری رکھی۔ کیا ہوا روحان؟ کام کم کیا کرو، تھکے تھکے سے لگ رہے ہو۔ ہاں بیچارہ تھکے گا ہی، ڈبل ڈیوٹی جو سر انجام دیتا ہے، آفس بھی گھر بھی۔
وکی روحان کو آنکھ مارتا بولا تھا۔ روحان نے اسے آنکھوں سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ماریا ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ میرا مطلب یہ، یہاں بھی کام کرتا ہے اور رات کو بھی کام کرتا ہے بیچارہ آفس کا، کوئی رزلٹ تو آ ہی جائے گا مہینے بعد۔ وہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتا زو مائی نے بولا تھا، مگر پھر بھی اس کی ہنسی چھوٹی تھی۔ ماریا کو اس کی عقل پر شبہ ہوا تھا۔ روحان پلیز ایٹ لیسٹ آفس کا کام آفس تک ہی رکھو، گھر جا کر ریسٹ کیا کرو، ماریا روحان کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ میں بھی یہی سمجھاتا ہوں، دو دو کام کرے گا تو ایسے ہی حالت ہوگی۔ وہ دونوں انگلیاں ہلاتا بولا۔ ایک اشارہ ماریا کی طرف تھا تو دوسرا زویا کی طرف۔ روحان کو وکی پر غصہ آیا تھا اور اسے باہر جانے کو کہا تھا۔ اف، تمہارے دوست کا دماغ خراب ہے، نکالو اسے یہاں سے، ماریا نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ اسے چھوڑو، تم اپنا بتاؤ، روحان نے پوچھا۔ روحان، بہت دن ہو گئے ہیں، اس ویکینڈ پر بھی ڈنر نہیں کیا، آؤ باہر چل کر ساتھ لنچ کرتے ہیں۔ ماریا پلیز، روحان نے بہانہ بنانا چاہا تھا۔ پلیز روحان چلو نا، ماریا نے انسسٹ کیا تو اسے مجبوراً چلنا پڑا۔ ان دونوں کو باہر جاتا دیکھ کر زرین کو بہت غصہ آیا تھا۔ کیا فائدہ زویا کو لانے کا یہاں، اس چڑیل سے پیچھا کب چھوٹے گا؟ ریلیکس زرین، بہت جلد ہی، درد دل کی دوا تو کر دی ہے، اب دعا بھی کریں گے۔ زویا کی دوا اثر کر رہی ہے، پریشان سا رہنے لگا ہے، بے سکون ہوا پڑا ہے، سکون کی تلاش میں خود ہی زویا کے قریب جائے گا، بس اسے سمجھنے میں ذرا دیر لگے گی۔ جیسے تمہیں، آخری بات وکی نے زرین کو دیکھتے ہوئے دل میں بولی تھی۔ زویا اور جینی پیدل چلتی ہوئی جا رہی تھیں اور خوش گپیوں میں مشغول تھیں۔ زویا کو اچھا لگ رہا تھا باہر کا خوشگوار ٹھنڈا موسم اور لوگوں کی چہل پہل۔ بلیک گھٹنوں تک کوٹ پہنے، ٹائٹ جینس کے نیچے ہیل والے لانگ شوز پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، میک اپ کے نام پر آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر پنک لپ گلوس، گلے میں ریڈ مفلر پہنے، ہاتھوں کو پاکٹ میں ڈالے، جینی کی باتوں پر کھلکھلاتی وہ کسی کی نظروں میں آ گئی تھی۔ ہائی جینی، واٹ اے سرپرائز! وہ ایک 30 سال کا نوجوان گورا چٹا لڑکا تھا۔ اوہ جیم! وہ دونوں سائڈ سے گلے لگے تھے۔ واٹ اے بیوٹی! زویا کو دیکھتے ہی جیم نے کہا تھا۔ وہ گھبرا رہی تھی، اس نے جینی کو دیکھا تھا۔ جیم تنگ مت کرو، یہ ہماری مہمان ہے، پاکستان سے آئی ہے، جینی نے اسے ڈانٹا۔ ہائی بیوٹی آف ایشیا، جیم نے ہنستے ہوئے زویا کی تعریف کی تو وہ بس ہلکا سا مسکرائی۔ جینی، لگتا ہے تمہارے مہمان کو تعریف اچھی نہیں لگی۔ نہیں جیم، ایسی بات نہیں ہے، وہ اجنبی لوگوں سے بات نہیں کرتی۔ اوہ یہ بات ہے، ہائی فرینڈ، وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ زویا نے پھر سے جینی کو دیکھا تو جینی نے اسے آنکھوں سے تسلی رکھنے کا اشارہ کیا تو زویا نے کانپتا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ جیم نے ہاتھ ملا کر چھوڑ دیا تھا۔ اس کی نروسنس پر دونوں ہنسے تھے۔ آئی لائک اٹ، یو لائک مائی جینی سسٹر، سی یو اگین بیوٹیفل لیڈی۔ اوکے جینی سسٹر، اینڈ یو سسٹر، بائے، میں جا رہا ہوں۔ وہ ہاتھ ہلاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ ہمارا کزن برادر ہے، بہت اچھا ہے، میرڈ ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسا ہی ہے۔ زویا نے مسکرا کر سر ہلایا کیونکہ اسے بھی جیم ہنسمکھ سا لگا تھا۔ وہ دونوں پاس ہی ایک اسٹور میں گھس گئی تھیں۔ یہی روحان کی بس ہوئی تھی اور وہ کھڑا ہوا تھا۔ یہ سارا منظر اس نے دیکھا تھا۔ زویا کا کسی اجنبی سے ہاتھ ملانا، اس کا دماغ گھوم گیا تھا یہ سب دیکھ کر۔ ماریا جو کافی پی رہی تھی اسے دیکھ کر کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ کافی تو پیو، کھڑے کیوں ہو گئے؟ ماریا مجھے جانا ہے، بہت ارجنٹ کام یاد آ گیا ہے۔ وہ اپنے غصے سے آگ بگولا ہوا پڑا تھا۔ بہت ضبط سے ماریا کو سمجھایا۔ ایک تم اور تمہارے کام۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم کیب سے چلے جاؤ، مجھے کہیں اور جانا ہے۔ روحان، وہ کچھ بولتی کہ روحان بول پڑا۔ ماریا بحث مت کرو، روحان نے غصے سے کہا تو وہ بھی رکی نہیں تھی اور جا کر کیب میں بیٹھ گئی تھی۔ اب روحان کی نظر گروسری اسٹور پر تھی۔ روحان اور ماریا وہیں سامنے کیفے میں کافی پی رہے تھے جب شیشے کے پار روحان کی نظر زویا پر پڑی جو جینی کے ساتھ ہنستی جا رہی تھی۔ پھر کسی لڑکے کا ملنا، اس سے ہاتھ ملانا، ہنسنا، اس کے اندر کی آگ کو مزید بھڑکا گیا تھا۔ روحان غصے سے تن فن کرتا اسٹور میں گھسا، ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سامنے ہی زویا کھڑی نظر آئی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا
اس کے نزدیک آیا تھا۔ کس کی اجازت سے تم باہر آئی ہو؟ روحان زویا کے بالکل نزدیک کھڑا تھا۔ زویا اچانک سے مڑی۔ اسے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے پیکٹ چھوٹے تھے۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ روحان سر آپ؟ جینی بھی روحان کو دیکھ کر پاس آئی تھی۔ تم کس سے پوچھ کر باہر آئی ہو؟ روحان نے پھر سے اپنا سوال دہرایا تھا۔ سر میں لائی ہوں زویا کو، باہر جب سے گھر میں ہی قید تھی، گھومنے کے واسطے لائی ہوں، زویا کی بجائے جینی نے جواب دیا تھا۔ میری پرمیشن کے بغیر یہ باہر نہیں نکل سکتی، روحان نے جینی کو جواب دیا، مگر نظریں ابھی بھی زویا پر تھیں جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ مگر یہ آپ کی صرف کزن ہے، اسے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ میری پرمیشن کی ضرورت ہے کیونکہ زویا میری ذمہ داری ہے، اس کے لیے گھر جواب دہ میں ہوں گا۔ اسے کہیں جانا ہوگا تو میں خود لے کر جاؤں گا۔ زویا گھر چلو۔ لیکن سر ہم یہاں گروسری کرنے کے لیے آئے ہیں، جینی بولی۔ آپ لے آنا جو بھی لانا ہو، میں گھر جا رہا ہوں۔ ایک نظر زویا کو دیکھا، پھر جینی کو، اور اسے کچھ پیسے تھمائے۔ اوکے کہتی جینی آگے چلی گئی تھی۔ روحان نے زویا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے اسٹور سے باہر نکلا اور روڈ کراس کرتا گاڑی تک لایا تھا۔ فرنٹ ڈور کھول کر اسے پھینکنے کے انداز میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ رش ڈرائیونگ کرتا وہ اپنے اپارٹمنٹ تک آیا تھا اور اسے گھورتا گاڑی سے نکلا، جو ڈر کے مارے سیٹ سے چپکی بیٹھی تھی۔ وہ باہر نہ نکلی تو گاڑی کا گیٹ خود کھول کر اسے باہر نکالا تھا۔ گھر کا دروازہ کھولتے ہی اسے اندر کھینچا اور دھاڑ سے دروازہ بند کیا تھا۔ زویا کہیں چھپ جانا چاہتی تھی، اس لیے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ ابھی وہ کمرے تک پہنچ ہی نہ پائی تھی کہ روحان 2 قدم آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچ چکا تھا اور اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اسے اندر کھینچا۔ دروازہ بند کرتے ساتھ ہی اسے دروازے کے ساتھ لگایا تھا، ارد گرد دونوں بازو رکھ کر اس کے گرد گہرا مزید تنگ کیا تھا اور پھر چہرہ اس کے بالکل قریب تر کرتے ہوئے بولا، بہت شوق ہے نا تمہیں غیر مردوں سے ہاتھ ملانے کا؟ زویا نے نظریں اٹھا کر اس دشمن جاں کو دیکھا تھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ یہی معصومیت کا ڈھونگ رچا کر تم دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہو نا، مگر شوہر سے تو دور بھاگتی ہو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولتا اس کی ذات کی دھجیاں اڑا گیا تھا۔ زویا نے بھیگتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جو کتنا بے پرواہ تھا۔ اس کی عزت کا اسے ذرا لحاظ نہ تھا، اتنی بے حسی تھی اس میں، وہ بس سوچ ہی سکی تھی۔ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر روحان نے اسے اپنے اندر بھینچا تھا۔ اسے اپنی پسلیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ بمشکل ہی سانس لے پائی تھی اور دوسرے ہاتھ سے بالوں کو پکڑ کر اس کے بال کھینچے تھے۔ زویا کی جان حلق میں آئی تھی، زویا مچلنے لگی تھی۔ اس کی قربت میں مقابل کو ہوش کہاں رہا تھا، بنا اس کی پرواہ کیے مزید اسے خود میں بھینچا تھا اور وہ مکمل اس کی گرفت میں تھی۔ وہ اس سے اپنا آپ چھڑواتی ہلکان ہو رہی تھی، مگر وہ اسے چھوڑنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ جب منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا محسوس ہوا تب جا کر اس نے اس کی جان بخشی تھی، مگر چھوڑا پھر بھی نہ تھا۔ سانسیں تھیں جو اس ظالم کی شدت بھرے لمس سے بند ہونے کے در پر تھیں۔ اس نے اسے بیڈ پر لا کر پٹکا تھا۔ اب تیار ہو جاؤ میری شدتوں کو سہنے کے لیے، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ گری تھی۔ اس کی بات سن کر فوراً سر موڑ کر اس ظالم شخص کو دیکھا جو بے حسی کی انتہا پر تھا اور وہ اذیت کی انتہا پر۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ سسکتی ہوئی بولی تھی۔ مجھے واپس جانا ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں، وہ سسک رہی تھی۔ وہ جو ابھی اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ اس کے سر پر جنون سوار ہو چکا تھا۔ اس کی ان باتوں سے ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا اور ایک پل بھی پھر وہ وہاں نہیں رکا تھا اور بے ضرر گاڑی سڑک پر دوڑاتا رہا تھا۔ اس کا سسکنا، معصوم سا بھیگا چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے کے آگے لہراتا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ وہیں بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑے وہ سسکتی رہی تھی، پھر اٹھ کر بیٹھی، ارد گرد نگاہ دوڑائی تو وہ روحان کے کمرے میں تھی۔ جب سے وہ آئی تھی ایک دن بھی اس کے کمرے میں نہ آئی تھی۔ روحان کے کہے گئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے، تمہاری جگہ نہ میرے کمرے میں ہے اور نہ ہی میری زندگی میں۔ وہ خود نہیں آئی تھی، آج روحان اسے خود لایا تھا اپنے کمرے میں۔ نفرت سی ہوئی تھی اسے آج خود سے، روحان سے، اس رشتے سے۔ آنسو پھر سے جاری ہوئے تھے، پھر
اپنے کمرے میں آئی، چینج کیا اور خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ پھر اپنے ہونٹوں کو چھوا جہاں ابھی بھی اس ظالم انسان کا وحشت زدہ لمس محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ ابھی بھی اس کی جکڑ میں ہو۔ روحان اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ وہ زویا کے بارے میں ہی سوچے جا رہا تھا۔ اس دن کا منظر اب بھی اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ زویا یہاں پہلی بار آئی ہے، یہاں وہ کسی کو نہیں جانتی، اور ڈرپوک کتنی ہے۔ ضرور وہ جینی کا کوئی جاننے والا ہوگا، اور زویا ایسی لڑکی تو ہے نہیں۔ 2 دن سے یہی سوچیں اس کے دماغ میں تھیں۔ بالآخر وہ آج اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہوا ہے۔ اوہ یار، کیا ہوا ہے تجھے؟ کن سوچوں میں گم ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتا۔ وکی کو وہ پریشان سا لگا تھا۔ مسئلہ میرا صرف ایک ہی ہے جو اس وقت میرے گھر پر ہے، میرے گلے پڑ گئی ہے۔ جتنا اس سے دور ہونا چاہتا ہوں، آخری بات وہ ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ تو یار کیوں بیچاری پر ظلم ڈھا رہا ہے؟ اگر وہ اتنی دور سے اڑ کر تیرے پاس آ گئی ہے تو ایک قدم تو بھی بڑھا لے، آخر ایسا کرنے میں حرج ہی نہیں ہے۔ وکی اپنی طرف سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ یہ سب نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ زارون کو عالم صاحب نے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ جی ڈیڈ، آپ نے بلایا تھا؟ ہاں، ایک ضروری کام تھا تم سے۔ ایمان کے لیے ایک رشتہ ہے میری نظر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس لڑکے کے بارے میں خود سے چھان بین کرو۔ ویسے میں نے کچھ لوگوں سے معلومات لی ہیں، مگر میں اپنی تسلی کے لیے چاہتا ہوں کہ تم خود لڑکے کے بارے میں پتہ کرو۔ عالم صاحب اپنی بات کہہ کر چپ ہوئے تھے۔ ڈیڈ، ایمان کے لیے رشتہ؟ اتنی جلدی کیوں؟ میرا مطلب وہ ابھی اسٹڈی تو کمپلیٹ کر لے۔ ایمان کے رشتے کا سن کر وہ چونکا تھا۔ بھائی، اب یہ تمہاری چاچی کی خواہش ہے، اس لیے میں نے رشتہ دیکھنا شروع کیا ہے، ورنہ میں تو یہی چاہتا تھا کہ دونوں بچیاں گھر میں ہی رہ جاتی۔ ان کی آخری بات پر زارون ٹھٹکا۔ ہیں؟ دونوں بچیاں؟ میرا تو سر پھاڑنے تک آ جاتی ہے وہ موٹو، وہ بس سوچ ہی سکا تھا۔ ڈونٹ وری ڈیڈ، آپ لڑکے کا نام پتہ بتائیں بس۔ پھر عالم صاحب نے اسے ساری معلومات دے دی تھی۔ اپنی ماں کو رات کی دوائیں کھلا کر ایمان اب کتابیں لے کر بیٹھی تھی۔ ایمان بیٹا، پہلے میری بات سنو۔ سفینہ لیٹنے کی بجائے بیٹھ گئی تھی تو ایمان ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جی ماما، بولیں۔ بیٹا، اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تم بھی اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ زویا کو تو نہ جانے کیا بنے گا، مگر اب تمہاری فکر سے میں آزاد ہو جانا چاہتی ہوں۔ ماما پلیز، زویا کا حال آپ کے سامنے ہے اور آپ مجھے خود سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ ایمان کو تو شوق ہی لگا تھا اپنی ماں کی بات سن کر۔ ہاں، تو اب تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے، یا گھر بٹھا کر رکھنا ہے تمہیں ساری زندگی؟ سفینہ بھی سخت ہوئی۔ پلیز ماما، مجھ سے اب اس بارے میں دوبارہ بات مت کیجیے گا۔ مجھے نہیں کرنی کوئی شادی، وہ غصے میں بولتی چلی گئی تھی۔ میں نے تمہارے تایا ابو سے بات کر لی ہے، دیکھیں گے تمہارے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ۔ اب جلد سے جلد تمہیں رخصت کر دوں گی، اس سے پہلے کہ زویا کی کوئی بات بگڑے، وہ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ ماما پلیز، میں نے کہہ دیا نا، اب میں دوبارہ یہ بات نہ سنوں۔ وہ اپنی بات کہتی اٹھ گئی تھی تو سفینہ بیگم سر تھام کے رہ گئی تھی۔ انہیں اس کی خود سری سے ہی تو ڈر لگتا تھا۔ روحان تھکا ہارا گھر آیا تھا۔ چینج کرنے کے بعد اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ سر میں شدید درد تھا۔ ماتھا مسلتا ہوا وہ کچن میں آیا جب اس کا سامنا پھر سے زویا سے ہوا۔ زویا کا تو دل پھر سے مٹھی میں آیا تھا۔ اس دن کا رویہ ذہن میں تازہ ہوا تھا اور جلدی میں اس کے پاس سے گزرنے لگی تھی جب اس کی کلائی روحان کی مضبوط گرفت میں آئی تھی۔ زویا کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ کلائی سے پکڑے اسے اپنے سامنے کیا تھا اور گمبھیر آواز میں بولا، کس سے پوچھ کر گئی تھی باہر؟ کون تھا وہ جس سے تم ہاتھ ملا رہی تھی؟ اس کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ جینی نے ضد کی تھی ساتھ چلنے کی۔ وہ جینی کا کزن برادر تھا، اس نے مجھے سسٹر کہا تھا۔ وہ ہنوز نظریں جھکائے آہستگی سے بولی، جو روحان بامشکل سن پایا تھا، جبکہ کلائی ابھی بھی اس کی گرفت میں تھی۔ روحان نے 2 انگلیوں سے تھوڑی پکڑتے اس کا چہرہ اونچا کیا
اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، تمہیں جو کوئی بھی سسٹر بولے گا تم اس سے ہاتھ ملا لو گی؟ زویا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر چکی تھیں۔ اس کے اور روحان کے درمیان 2 قدم کا فاصلہ تھا جو روحان نے وہ بھی ختم کر دیا تھا۔ اسی معصومیت سے تم سب کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہو نا؟ یہ رونا رو کر تم میرے آگے نہیں ٹک سکتی۔ بس کچھ عرصے کے لیے تم یہاں ہو، صرف ڈیڈ کی وجہ سے تمہیں برداشت کرنے پر مجبور ہوں، بعد میں جو چاہے مرضی کرتی پھرنا، مگر ابھی یہاں تمہیں میری مرضی سے رہنا ہوگا۔ لفظ تھے یا کوئی تیر جو اس کا سینہ چیرتے جا رہے تھے، آنسو تھے جو متواتر بہہ رہے تھے۔ اس کی کلائی پر گرفت ڈھیلی پڑی تو وہ ہاتھ چھڑا کر کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اس کے آنسو روحان کا دل بھی پسیج رہے تھے، مگر وہ پھر بھی پتھر دل بنا تھا۔ یہی تو کام آتا ہے، بس رونا دھونا۔ وہ اپنا سر پکڑتا کافی بنانے لگا تھا۔ وہ بھاگ کر کمرے میں بند ہوئی تھی اور سسک پڑی تھی۔ وہ اس کی ذات کی دھجیاں اڑا گیا تھا۔ اتنی بے اتنائی، اتنی نفرت کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر میں واپس چلی گئی تو کیا جواب دوں گی ماما کو؟ میں انہیں دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سوچ کر اسے مزید رونا آیا تھا۔ ایمان گمسم بیٹھی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے یار؟ تمہاری سٹی کیوں گم ہے آج؟ ارم اسے دیکھتی ہوئی بولی، جو منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں اس وقت یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھی تھیں۔ یار اب ماما کے سر پر میری شادی کا بھوت سوار ہو گیا ہے، پیچھے ہی پڑ گئی ہیں۔ تایا ابو کو بھی بول دیا ہے رشتے کے لیے، وہ پریشان سی بولی تھی۔ اف، بس اتنی سی بات؟ میرے گھر والے بھی اب میرے رشتے کی بات چلا رہے ہیں، اس میں ٹینشن والی کیا بات ہے؟ ارم بولی تھی۔ یہی تو ٹینشن ہے یار، میں نے شادی ہی نہیں کرنی، بس زویا کا حال دیکھ کر میرا ارادہ نہیں ہے، وہ کہتی اٹھ گئی تھی۔ ایمان یہ تو نہیں ہو سکتا، شادی نہیں کرنی، اس بارے میں ہماری کوئی مرضی نہیں چلتی۔ جب گھر والوں نے کہہ دیا شادی ہونی ہے تو بس ہونی ہے۔ اور ویسے زویا کیسی ہے؟ روحان بھائی کا بیہیویئر کیسا ہے اس کے ساتھ؟ ارم اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی تھی۔ ایکٹنگ کرنے میں تو زویا کو بیسٹ ایوارڈ ملنا چاہیے، کہتی تو ہے سب ٹھیک ہے، روحان بھائی بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہیں، مگر مجھے ایسا نہیں لگتا، وہ جھوٹ بولتی ہے۔ وہ دونوں اب کلاس روم کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ ایمان نے ابھی تک اپنی ماں سے بات نہیں کی تھی، گویا کہ کل والی بات دوبارہ ہی نہ چھیڑ دیں، اس لیے وہ سونے کے لیے ان کے کمرے میں جانے کی بجائے اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ زویا کے جانے کے بعد اب وہ اپنی ماں کے ساتھ سونے لگی تھی۔ کچن کے تمام کام سمیٹ کر اب اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ جیسے ہی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو عین اسی وقت زارون بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ بھی اپنے کمرے میں ہی جا رہا تھا۔ ویسے لگتا ہے کوئی اپنا ٹھکانہ بدلنے کی تیاریوں میں ہے، زارون اس کے ساتھ پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہوئے بولا تو اس کے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ وہ اس کی طرف مڑی۔ تمہیں مطلب اپنے کام سے کام رکھو، کوئی ٹھکانہ نہیں بدلنے والا، وہ چڑ کھاتی بولی تھی۔ نہیں مجھے بھلا کیا مطلب، ویسے تمہاری مدد ضرور کر سکتا ہوں، ڈیڈ نے لڑکا دیکھنے کی ذمہ داری مجھے دی ہے، بتا دو کیسا لڑکا چاہیے؟ وہ اسے تپا گیا تھا۔ کم از کم تمہارے جیسا تو بالکل بھی نہ ہو، وہ غصے سے بولی۔ ڈیڈ کے بھی کیا نیک وچار تھے کہ دونوں بچیاں ہی گھر میں رہ جاتی۔ چلو روحان کو تو زویا مل گئی، معصوم سی، سمجھدار، سلجھی ہوئی، اسمارٹ سی، اور کہاں یہ پھٹا ہوا ڈھول میرے گلے پڑ جاتا۔ زارون نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اسے بھرپور تنگ کرنے میں۔ زارون اپنے لیے کہے گئے آخری الفاظ پر وہ پھنکاری تھی اور اس پر حملہ کیا تھا۔ اس کے اچانک حملے پر زارون نے فٹ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے تھے، جس کا ٹارگٹ اس کے بال تھے۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، وہ پاور کے ساتھ اس پر جھپٹی تھی، جو زارون کے لیے سنبھالنا مشکل تھا، اور گردن پر اس کا ناخن پھر گیا تھا۔ جنگلی کہیں کی، زارون نے زور سے اسے پرے دھکیلا تھا اور گردن پر ہاتھ رکھا جہاں اس کے ناخن کی کھروچ آئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ سفینہ ان کی آوازیں سن کر وہاں آئی تھیں جہاں وہ تماشا لگائے کھڑے تھے۔ اور ایمان یہ کیا طریقہ ہے؟ زارون تم سے بڑا ہے۔ سفینہ کا رخ ایمان کی طرف تھا۔ چاچی آپ بھی کسے سمجھا رہی ہیں؟
بھینس کے آگے بین بجانے کا کیا فائدہ؟ زارون نے بھینس پر زور دیتے ہوئے کہا اور پھر شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایمان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ چلو جاؤ اب اپنے کمروں میں، سفینہ نے کہا تو وہ دونوں 7 سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ زارون پھر بھی باز نہ آیا۔ اس کے 7 سیڑھیاں چڑھتے اسے کندھا مارا تھا۔ ایمان کا دل کیا اسے زوردار دھکا دے کر نیچے پھینک دے، مگر نیچے اس کی ماں کھڑی تھی۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتی اس سے آگے نکل گئی تھی۔ سفینہ نیچے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ابھی بھائی صاحب انہی کا رشتہ جوڑنے کا سوچے بیٹھے تھے، 5 منٹ تو بنا کر نہیں رکھ سکتے؟ کچھ عرصہ قبل عالم صاحب نے زارون کو لے کر بات کی تھی ایمان کے لیے، مگر سفینہ انکار کر چکی تھی اور سیما بھی علینا سے رشتے کی ضد لگائے بیٹھی تھی۔ وہ سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں آرام کے لیے چلی گئی تھی۔